لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ قربانی کرتے ہیں ہمیں سنایا جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، جانور جتنا فربا ہوگا پل صراط پر اتنی ہی تیزی سے گزارے گا، بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گوشت قربانی کا ہے، کیا یہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ کیا جو خون جانور کا نکلتا ہے وہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ آپ شاید نہیں جانتے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے کا مقام کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، قرب ہے، یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ تو اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ گوشت پہنچتا ہے، نہیں، اصل معاملہ یہ ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ قربانی کرتے تھے، لیکن قربانی کرنے کے بعد جو جانور کا خون ہوتا وہ کعبے سے مل دیتے تھے، اور جو گوشت ہوتا تھا وہ کعبے کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے ان کے اس عقیدے کی نفی فرمائی اور فرمایا، یہ تمہارا گوشت اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ، خون اگر سمجھتے ہو تو نہ، خون بھی نہیں پہنچتا، تو میرے مولا پھر پہنچتا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، یعنی تم نے یہ جانور قربان کیا، کس کے لیے کیا، کس کی خوشی میں کیا، کس کی رضا کے لیے کیا، یہ تمہارے دل کے اندر جو نیت و تقویٰ ہوتا ہے، یہ تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یہ خون نہیں پہنچتا، یہ جانور نہیں پہنچتا۔ اور یہاں کیا بتاؤں حضور کا کتنا احسان ہے اس امت پر، کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس زمانے میں ایک سچویشن یہ بھی تھی کہ لوگ قربانی کرتے اور گوشت کو پہاڑ پر رکھتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی اسے سفید آگ جلا دیتی تھی، اس قربانی کے گوشت کو جلا دیتی تھی۔ سفید آگ کے حوالے سے مفسرین فرماتے کہ اس آگ میں دھواں نہیں ہوتا تھا، وہ جلا دیتی۔ تو جس گوشت کو سفید آگ جلا دے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس گوشت کو آگ نہیں جلاتی تھی اور گوشت پڑا رہتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی کا گوشت پڑا رہتا تھا وہ لوگوں میں رسوا ہو جاتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، کہ کیا اپنی امت پر کرم فرمایا، کیا کرم فرمایا کہ اب وہ آگ آنے والی بات ختم ہو گئی، اب وہ سسٹم نہیں ہے، اگر کوئی رب کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ تقویٰ پہنچتا ہے، اور تقویٰ کا مقام میں آپ کو بتا دوں، تقویٰ کا مقام نہ آنکھ ہے، نہ تقویٰ کا مقام زبان ہے، تقویٰ کا مقام دل ہے، دل ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا آپ کو۔ قربانی کے جو جانور جو حج کے لیے جاتے ہیں
اس زمانے کے اندر وہ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر کے جاتے، تو قرآن نے ان جانوروں کے حوالے سے فرمایا شعائر اللہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں اس کو بتایا گیا، قربانی کے جانور کو نشانی اللہ کی بتایا گیا۔ اسی لیے قربانی کا جانور آپ بھی اگر خرید کر قربانی کے جانور کو لائیں، آپ نے قربانی کی نیت سے خرید لیا، اب نہ آپ اس پر سامان رکھ سکتے ہیں، نہ اس پر سوار ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کو تیار ہے، یہ ذبح ہونے کو تیار ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور آپ سب کا تجربہ ہوگا کہ آپ روزانہ ہزاروں بکرے کٹوائیں اور آپ کاٹنے والے کاٹتے ہو اور اس بکرے کا گوشت کھائیں یا کھلائیں، خدا کی قسم وہ لذت نہیں ہوتی جو عید الاضحیٰ میں قربان ہونے والے بکرے کے گوشت کے اندر لذت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ذبح ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اسے اللہ کی نشانی بتایا، اللہ کی نشانی بتایا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔